ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ خالق کائنات وحدہ لا شریک لہ الحمد والثناء بعد. حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام. قریب آقا دی بارگاہ بے کس بنائے ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین، قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ میں آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں جعلناکم شعوبا وقبائل، کہ ہم نے بنی نوع انسان کو مختلف قبائل میں اور قوموں میں تقسیم کیا ہے. بنی نوع انسان کو مختلف قبیلوں میں اقوام میں تقسیم کیا ہے. کس لیے تقسیم کیا ہے؟ فرمایا لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبل ایک آیت کریمہ سمجھنا ضروری ہے. قرآن مجید کا ایک حکم ہے اس بارے میں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں ایک جان تو پیدا فرمایا. ایک جان، نفس واحد، اور وہ نفس واحد نے حضرت آدم علیہ السلام. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اللہ نے بنی نوع انسان اول، خلیفہ اول، اشرف المخلوقات، ابو الانبیاء و ابو البشر، تمام کائنات دے انسانہ دے مرد اور خواتین دے باپ حضرت آدم جو سب کو پیدا فرمایا. ہر انسان کا شجرہ نسب یا حضرت نوح نال ملتا ہے وہ اللہ دے نبی، یا حضرت آدم نال ملتا ہے وہ اللہ دے
دے نبی نے یا حضرت محمد کریم نال ملتا ہے وہ اللہ دے، یعنی کسی نہ کسی انسان دا شجرہ انہاں تین نبیاں جو ایک نبی نال جا کے مل جاتا ہے۔ تمام آدمیت اولاد انبیاء ہے، بس کسی کو ایک نبی کی اولاد ہوتا شرف حاصل ہے، کسی کو دو نبیاں کی اولاد ہوتا شرف حاصل ہے، کسی کو تین نبیاں کی اولاد ہوتا شرف حاصل ہے۔ آپ حضرات کو سمجھ آئے؟ یعنی کوئی بھی انسان ہے تو انہوں دا پوری انسانیت دا شجرہ حضرت آدم، حضرت نوح آدم ثانی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تمام انسانیت سمٹ کے کشتی کے اندر آ گئے سی، کشتی دوبارہ کوئی انسان نہیں سی، سو پھر انسانیت کی ابتدا کشتی والے کی ہوئی اور حضرت نوح آدم ثانی کہلائے۔ بڑا جو ایک سوچ اور فکر والا میں تو موضوع سنانا چاہ رہا ہوں، اس میں توجہ نال سمجھو گے تو پہلو چیز کی سمجھ آ جائے گی۔ انسان ایک آدم کی اولاد نے، آدم مٹی جو بڑے نے سارے نبی کی اولاد نے، بھائی پھر انسانہ نے قبیلے کیوں نے اور میں اونچ نیچ کیوں ہے؟ کوئی نیما ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کمی ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی سید ہے، کوئی فلاں، ایک ہی چیز ہے۔ اے کیوں پڑے ہیں؟ اور کیا یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے؟ اور کیا یہ دنال انسان چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے؟ کیا انسان دی عظمت اس دی قبیلے دی وجہ تو ہوتی ہے یا بڑائی تو اگر ہوتی ہے تو اس دی مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اگر یہ دیکھا جاتا ہے شریعت کے اندر تو یہ سطح تے جا کے دیکھا جاتا ہے اور اس کا شرعی حیثیت کیا ہے؟ آج بھی گفتگو ہے جیسی اس کا جائزہ لما گرامی قدر آباد۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تمہیں قبائل میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ کے نبی اس بارے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہ، اللہ نے خلق کیا مخلوق کو تو ساری مخلوق سے جو سب سے اشرف مخلوق تھی اس میں میرے نور کو رکھا، انسان۔ ثم جعلهم فرقتین، پھر اللہ نے بنی نوع انسان کو دو گروہوں میں دو بڑے گروپس بنائے، عربی اور عجمی، تو میرے نور کو فجعلنی فی خیرہم جو بہترین گروپ تھا یعنی عرب کا اس میں رکھا۔ ثم جعلهم قبائل، پھر اللہ نے عربوں کے قبیلے بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، پھر جو بہترین قبیلہ قریش تھا اس میں میرے نور کو رکھا۔ ثم جعلهم بیوتا، پھر اس کے گھر بنائے، فجعلنی فی خیرہم بیتا فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا، پھر اللہ نے اس کے گھر بنائے تو بنی ہاشم کے بہترین گھرانے میں میرے نور کو رکھ دیا، بنی ہاشم کے بہترین خاندان میں اور گھرانے میں میرے نور کو رکھ دیا۔ تو میں جو ہے نا حضرات محترم، یہ جو تقسیم ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکتے۔ یہ پہچان ہوتی ہے، اس سے پہچان ہوتی ہے کہ بھئی یہ بندہ ہے کیا، یہ کیسا ہے، کیونکہ جو عادتیں ہیں نا یہ ہر قبیلے کے عادات و ادوار اور خصوصیات بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ حضرت محترم فرمایا لِتَعَارَفُوا، اس لیے کہ تم پہچانے جاؤ۔ تعارف کا مطلب ہوتا ہے جیسے انٹروڈیوس کروانا ہوتا ہے، انٹروڈکشن ہوتی ہے، تعارف ہوتا ہے تو ہم جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتے ہیں کہ بھئی یہ آپ ہمیں اپنی پہچان کروائیں۔ تو انسان کا کوئی کوڈ نہیں ہوتا کہ یہ اس کا نمبر ہے، نہیں، جیسے موبائل ہے ان کا نمبر ہوتا ہے، گاڑیاں ہیں ان کی
کی پہچان ان کا نمبر ہوتا ہے کہ یہ گاڑی فلاں ماڈل کی ہے، اس کا فلاں نمبر ہے. تو جو انسان ہے اس کی پہچان نمبر سے نہیں ہوتی، اس کی پہچان کے اور طریقے کہ بھئی تو کہاں سے ہے، تو کس قبیلہ سے ہے. یہ حضور پوچھا کرتے تھے کہ تیرا نام کیا ہے، وہ صحابی اپنا نام بتاتے، پھر حضور فرماتے کس قبیلہ سے ہے، وہ قبیلے کا نام بتاتے تو حضور فرماتے کہ اس قبیلے کی کون سی شاخ سے ہے. حضور کو ایک صحابی ملے، ان کا نام تھا حضرت بریدہ. حضور نے پوچھا کہ انٹروڈکشن کا حضور کا طریقہ تھا، سنت کیا ہے، حضور نے فرمایا تیرا نام کیا ہے، انہوں نے کہا بریدہ. نبی علیہ السلام خوش ہوئے کہ برودت کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈک. حضور نے فرمایا کس قبیلے سے ہے، کہا بنی اسلم سے. تو حضور نے فرمایا تیرا نام سے سلامتی نکل رہی ہے. حضور نے فرمایا بنی اسلم کی کون سی شاخ سے ہو، کہا بنو سام سے. تو آپ نے فرمایا سب تسہمہ کا تو اپنے حصے کو پالے گا. یعنی حضور نے اس کا تعارف کہ یہ ہے تعارف کا سنت نبوی طریقہ. حضور سے پوچھا کرتے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا آپ سرکار نے بھی اپنے قبیلے کے بارے میں بات کی اور اپنا قبیلہ بیان فرمایا کہ میں بنو ہاشم سے ہوں، میں قریشی ہوں، میں مطلبی ہوں. قبیلہ کو بیان کرتے تھے حضور. یہ جو تعارف ہوتا ہے یہ ہوتا کیا ہے، یہ بات اگلے غور ہے کہ تعارف کیا ہوتا ہے، تعارف بندے کا کیا تعارف ہوتا ہے. تو سنیے، تعارف کا مطلب ہوتا ہے پہچان. جب کسی چیز کی پہچان ہو جائے، یہ بڑا قابل غور بات اور جملہ ہے کہ جب کسی چیز کی پہچان ہو جائے تو بندہ اس چیز کی حقیقت کو پا لیتا ہے. پہچان ہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پہچان ہی تو نہیں ہوتی بندے کے لیے. اور جب پہچان ہو جائے، یہاں ایک جملہ سن لیں. حضور فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یعنی پہچان مانا رکھتی ہے. آپ پہچان کے لیے ایک آپ حدیث سنیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ طائف میں تشریف لے گئے تبلیغ کے لیے. تو تبلیغ آج کل آسان ہے. ہم تبلیغ کرتے ہیں، لوگ ہم پہ پھول برساتے ہیں، نوٹ برساتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، عزت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، تقریب دیتے ہیں، بڑا پروٹوکول دیتے ہیں. یہ بڑا آسان ہو گیا ہے تبلیغ دین کرنا. لیکن جب میرے نبی نے تبلیغ کی تھی تو لوگ پھول نہیں پتھر برسایا کرتے تھے. لوگ پیسے دیتے نہیں تھے. اس وقت لوگ جان لینے کے لیے در پہ آزار تھے. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ طائف تشریف لے گئے اور طائف کے لوگوں کو حضور نے دعوت اسلام دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں اللہ کو ایک مانو اگر فلاح چاہتے ہو. نبی علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی تو اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا، وہ پتھر لے کر حضور کو مارنے لگے. وہ حضور کو پتھر مارتے تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضور کے نالین شریف تک یہاں سے خون چلا پیشانی سے، اور چلتا چلتا حضور کے نالین تک پہنچا. حضور کی نالین حضور کے پاؤں کے ساتھ چپک گئی. لیکن یہاں ایک حضور نے جملہ بولا، ایک لفظ ارشاد فرمایا، ایک لائن بولی، وہ بڑی قابل غور ہے. جب وہ پتھر مار رہے تھے تو نبی علیہ السلام کے جو 7 صحابی تھے انہوں نے کہا کہ ان کے لیے بد دعا کریں، ان کے لیے بد دعا کریں. انسان کی فطرت ہے جب اس کو کوئی تکلیف دیتا ہے اور بندہ اور کچھ نہ کر سکے تو بد دعا ضرور دیتا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی. لیکن حضور کی فطرت عام لوگوں سے اعلیٰ اور افضل تھی. نبی علیہ السلام کا حوصلہ بڑا تھا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں دعا کرو. جب ہاتھ اٹھائے تو حضور نے ایک دعا فرمائی اور وہ دعا بڑی قابل غور ہے. حضور فرماتے ہیں اللہم اہد قومی، قومی یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے. یعنی جو پتھر بھی مار رہے ہیں حضور انہیں اپنا کہہ رہے ہیں. اللہم اہد قومی
یا اللہ میری قوم کو جب حضور نے میری کہہ دیا تو عذاب کیسے آسا؟ بھئی ذرا سوچنے والی بات ہے، جو پتھر مارتا ہے حضور تو اس سے بھی اپنا کہتے ہیں، جو درود پڑھتا ہوگا حضور اس سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو پتھر مارتا ہے حضور فرماتے ہیں اہل قومی، کہ اللہ اس کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ جو لفظ ہے نا يَعْلَمُونَ، یہ قابل غور ہے۔ حضور فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، بس بے شک یہ مجھے نہیں جانتے۔ یہ جو یعلمون ہوتا ہے عربی میں اصل میں یعلمونی ہوتا ہے، یعلمونی، یہ مجھے نہیں جانتے۔ بھئی کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے، یہ تجھے نہیں جانتے، کیونکہ حضور تو پہچان اللہ کی کروانے گئے تھے نا۔ یا اللہ انہیں ہدایت دے، یہ تجھے نہیں جانتے۔ نہیں، حضور فرماتے ہیں انہیں ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ بات جاننے کی ہو گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ جاننا بڑا معنی رکھتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں آپ کو ایک پہچان کی بات بتاتا ہوں کہ پہچان ہوتی کیا ہے، یہ جاننا کیا ہوتا ہے۔ میں ایک ادارے میں گیا، وہ ادارہ تھا کوئی، اس میں گیا، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے۔ میں ایک ادارے میں گیا، ادارہ تھا، تو میں جب اس کے گیٹ پہ گیا تو اس کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، ادارے کے اوپن ہونے کا ٹائم ختم تھا۔ تو میں جب اس کے گیٹ پہ گیا تو چوکیدار نے گیٹ بند کر دیا اور کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، یہی رکو مولوی صاحب، آپ اندر نہیں جاتے۔ میں رو گیا، ٹھیک ہے جی نہیں جا سکتے تو نہیں جاتے، نو پرابلم۔ میں نے وہ ادارے کا جو سربراہ تھا اسے فون کیا اندر کہ میں دروازے پہ کھڑا ہوں تو ذرا آپ مجھے لے جائیں۔ وہ آئے، گیٹ اوپن کیا، مجھے اندر لے گئے۔ میں وہاں بیٹھا اور وہ بندہ چائے لا کر دیتا رہا اور اپنے ادارے کے سربراہ سے جو میری گفتگو ہو رہی تھی اسے سنتا رہا، دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نکلا تو وہ بندہ جو گیٹ پہ کھڑا تھا وہ میرے ہاتھ کو چومنے لگا اور مجھے بڑے ادب سے ملا۔ میں وہی کپڑے پہنے ہوئے تھا جو پہلے تھا، وہی ٹوپی تھی، وہی داڑھی تھی، وہی فیس تھا، ہر چیز وہی تھی، تو تبدیلی کیا ہو گئی؟ کہ وہ بندہ جو مجھے اندر نہیں جانے دے رہا تھا، میرے ہاتھ چوم رہا تھا، تبدیلی کیا ہو گئی؟ پہچان ہو گئی۔ بس تبدیلی یہ ہے کہ اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ مولوی کون ہے، جب اسے پہچان ہو گئی تو وہ ادب پہ اتر آیا اور محبت پہ اتر آیا۔ بھئی اس کا قصور نہیں، اسے پہچان نہیں تھی، اس کا قصور کوئی نہیں، کیونکہ اسے پہچان نہیں تھی کہ یہ کون ہے۔ بس یہی فرق ہے اہل سنت کا اور عام لوگوں کا۔ ان نادانوں کو شان مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہے، اس لیے وہ ایسی گندی حرکتیں کرتے ہیں۔ جو میرے نبی کے خاکے بناتا ہے اسے میرے نبی کی پہچان نہیں ہے، جو میرے نبی کے فضائل کا منکر ہے اسے میرے نبی کی پہچان نہیں ہے۔ وہ بے وقوف میرے نبی کو جانتا نہیں، اگر میرے نبی کو جانتا ہوتا تو وہ بھی ہماری طرح غلام ہوتا۔ فرق یہ ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے، نادان۔ جاننا بڑی اہم چیز ہوتی ہے، کسی کو جان لینا۔ سنیے، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جان لینا، جان لینا۔ گرو نانک ایک نام ہے، یہ ہندوستان کے کثیر تعداد میں جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے وہ مذہبی رہنما ہیں، گرو نانک۔ تو گرو نانک اپنے ایک چیلے کے ساتھ کسی جٹ کی کھیت سے گزرا، زمیندار کی کھیت سے گزرا۔ اب جو چیلا ہے گرو کا، وہ تو گرو کا بڑا ادب کرتا ہے، وہ اسے اپنا اوتار مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، اسے گرو مانتے ہیں اور بڑا مانتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ تھا ایک بندہ، ایک اور جو جٹ ہوتے ہیں ان کو کھیت بڑا پیارا ہوتا ہے، وہ کھیت کے اندر سے گزرا۔ جاٹ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، اس نے 2-4 گالیاں دی اسے کہ تو بندہ ہے، دیکھ نہیں
نہیں رہا کہ یہ کھیت ہے اور تو اس کے اندر سے گزر رہا ہے؟ سمجھ نہیں آئی تجھے یہ کیا کر رہا ہے؟ گرو نے کوئی بات نہیں کی اس کے ساتھ. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی احتیاط کرتے ہیں, گزر گئے. چیلا پوچھتا ہے گرو نانک سے کہ گرو اس نے آپ کو گالی کیوں دی؟ ہم تو جہاں آپ قدم رکھتے ہیں اس جگہ کا بھی ادب کرتے ہیں, اس نے آپ کو گالی کیوں دی؟ گرو نانک نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا. گرو نانک نے کہا تو پاؤں کی جوتی کا بھی ادب کرتا ہے, وہ گالیاں نکالتا ہے, تجھے پہچان ہے اسے میری پہچان نہیں ہے. تو نے گرو مان لیا ہے, اس نے ابھی مانا نہیں ہے, وہ مجھے جو مرضی کہے اس نے مان نہیں, تو نے مان لیا ہے. تجھے پہچان ہے اسے پہچان نہیں ہے. ساری بات ہوتی ہے بھائی میرے پہچان کی, کہ کسی بندے کو کسی کی پہچان کتنی ہے. یہ پہچان بڑے معنی لگتی ہے. سو جس کو پہچان ہو اس کا مرشد ہوتا ہے, دوسرے کے لیے وہ عام بندہ ہوتا ہے. جس کو پہچان ہو اس کا نبی ہوتا ہے, دوسرے کہتے ہیں ہمارے جیسا ہے. جس کو پہچان ہو اس کا خدا ہوتا ہے, دوسرے کہتے ہیں نظر نہیں آتا. گل ساری بھیا پہچان نہیں کہ تو آنو پہچان کتنی ہے. جڑے اردو جملے بولنا نا کبھی کبھی مختلف جگہ پہ بھی بولنا ہو, یہ مجبوری یہ نہ سمجھا کرو کہ میں اردو بولنے کا شوق رکھتا. کچھ بچے ایسے نے بیرون ملک جڑے میرے آدھے کہ ساڈے کو بندے بھی نے شاہ جی جنہوں پنجابی سمجھ نہیں آتی. انڈیا دے کیرالا دے مسلم نے, کچھ سکھ نے, کچھ انڈینز نے, وہ تہاڈی گفتگو سمجھ نہ بھی آوے تو سنتے رہتے انہاں واسطے کبھی کبھی کوئی جملے اردو دے وچ بول چھڑیا کرو, وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اس کو کبھی کبھی میں تھوڑا جا نا وہ اردو نو ٹچ کر لینا, ورنہ میں پنجابی گفتگو ذرا ایزی فیل کرنا, کیونکہ میں محسوس کر رہا کہ اردو جڑی ہے نا یا کوئی بھی اور زبان وہ انسان کا اتنا تھرسس نہیں ہوتا. یعنی بندہ کھول کے گل نہیں کر سکتا جنی بندہ کھول کے پنجابی معافی ضمیر کو بیان کر سکتا ہے. یہ بڑی رف اور بڑی کھلی ہوئی زبان. مثلا تسی کسی بندے نہ کراؤ گے نا جھوٹا, ان تسی 100 باری بھی جھوٹا آکھو تے مزہ نہیں ہوگا جنہیں کوڑا آکھیے تو نہیں مزہ مطلب وہ کوڑے ہی تو بڑا مزہ ہوتا ہے. ویسے آتی جھوٹا ہے تو وہ نہیں لگتا ہے جی میں کو نہیں آکھیا آکھیا ہے لیکن مزہ نہیں ہے. لیکن جب آکھی نا کوڑے ہی وہ تو مزہ ہوتا ہے کہ ہاں ان کو پتا انہوں بھی لگا ہونا ہے وہ کچھ ملو آکھیا وجہ جس کو کسی کہیں پھر میں اردو چند جملے بول دینا کہ چلو بچے جو باہر بیٹھ کے مختلف جگہ دے کی گفتگو سن دے چند جملے ان واسطے بھی ہو بیٹھتے ہیں وہ ذرا راضی ہو جاتے ہیں. ویسے میرے ایک سنگیت اثر ہے کہ میں گیسٹ لائی سی تے متبے نے میرے روکے متبے وہ گڈی چیک کرنا سی. وہ جدو اگے جھکیا تے اگے سلطان پاؤ کا شعر لگا سی. اچھا وہ آتا ہے کہ گڈی سائڈ سے لاؤ, نے گڈی سائڈ سے لائی تے کیا ریورس کر, انہیں پھر سنیا پھر میں نے ٹھیک ہے چلا جا. اندے میں نے تو پوچھا بھی جناب تو آنے کی سمجھ تے آئی کوئی تے مڑ مڑ کیوں سوندے آؤ تو سا کہ یار سمجھ میں نہیں آئی مزہ ہوتا سی. پورا نے گھر بیٹھے نا تو میں نے گھر پہ سنا سی. خیر خواجہ محمد چشتی اجمیری جدو راجستھان آئے نا عراق ہی چل کے عراق ہی راجستھان آئے تو راجستھان کا لیسیمنٹ ہونے بھی پورے انڈیا کو سب کو تھلے تو اس ویلے سے بالکل ہی تھلے سے انہوں کی زبان عربی سی کہ راجستھانی بولتے سن بولی کا بھاوے فرق سی 90 لاکھ مڑ بھی کلمہ پڑھ گیا کیونکہ کلمے بولیاں نہ اتنی نہ پڑھائے جاتے ہیں. یہ اثر تو کوئی اور چیز رکھ دی ہے جڑی اثر کرتی ہے. حضرات محترم میں ایک بچہ میں دس رہا سی اپنا گھڑے کو اتنے بڑے نعرے مارتا جگہ اس کا لڑکا ہوتا ہے ملیشیا وہ کہہ رہا سی کہ اتنے اسی تقریر لانے ہیں جڑے ملاوی نے نا
وہ بھی سنتے ہیں اسی انہوں نے یار تو سمجھ کے ہوتی کوئی پھر کیوں سن دیا اندر یار سمجھ مانے نہیں ہوتی مزہ بڑا ہوتا ہے بھئی یہ سرکار دے نائن چیئے نہیں برکت ہے نائن چیئے اتنا مزہ ہے کہ وہ جس زبان میں بھی لیا گیا سانو کوئی عربی سمجھ پانو ہوتی جتنے بندے بھی اتنے بڑھتے ہو لیکن جب کوئی قرآن پڑھے مزہ ہوتا ہے اس سائیاں دی گل ہے جو مزہ ہی بڑا ہے سمجھنا بھی آوے تو مزہ ہے گل تے کو کرے کسے بڑھنا حضرات پہچان بڑی چیز ہے اور پہچان کرنے کمال ہے بڑا کمال ہے پہچان دا مادہ ہر بندے بس فرق ہے میں جس بندے نے گوشت کا کام کرنا ہے نا ان گوشت کی پہچان ہے تسی 3 قسمہ دا 4 قسمہ دا گوشت مکس کر کے دے کے رکھو تو انہیں پہچان لینا ہے اے بکرا ہے اے کٹا ہے اے گائے میرے نہیں ہونا فرق ہی ہے اس نے سے محنت کی تھی ان گوشت کی پہچان ہے کسی بھی آرٹی کو تسی 5 قسمہ کی منجیوں کی تلی تے رکھ دو ای سپر 86 85 انہیں ایک دانہ الگ کر دینا ہے انہیں اتنے نمبر تے کو نہیں لگا ہوں کہ میں 85 ہوں میں 86 ہوں میں سپر ہوں میں غیر سپر ہوں میں سپریم ہوں وہ دستی ہے لیکن اس نوز کی پہچان اور پہچان کی قیمت لگی ہے میں سچا پر ساریاں دے چیزیں ہوندے پر پہچان ہے عزیزو اس کو پہچان ہے جس بندے نے خربوزہ خریدنا ان اس کی پہچان ہے سیب والے کو سیب کی پہچان ہے بس جڑے درویش ہوتے ہیں انہوں نے بندیاں کی سیان ہوتی ہیں ہاں اے میں بالکل تو پکی تے سچی گل کر دسنا درویش انسان دے چہرے کو دی پہچان کرتا ہے کہ بندہ کس ٹائپ کا ہے کیونکہ وہ دا کام یہ ہوتا ہے وہ منجی کو نہیں پہچان سکتا وہ سیل تے لوہے فرق نہ کر سکتا اسی لیکن وہ انسان دی حقیقت اس دے چہرے کو دیکھ کے پڑھ لیتا ہے کہ بندہ کس ٹائپ کا ہے میرے تو سیدھا سو جٹا بچہ دی سیان ہوندی کوئی ہوندی میرا کیونکہ انہوں نے کام ہوندہ ہے مجھا وہ دی ایک باری نظر تاکہ اللہ چھڑنے نے مجھ کنے آلی ہے کی خصوصیت ہے کی میں دیئے ایمیں جڑے درویش ہوتے ہیں انہوں نے بندیاں دی پہچان ہوتی ہے بھائیو بادشاہ بیٹھا ہے سمجھانا آستے ایک جملہ سنا بادشاہ بیٹھا ہے ایک بندہ ہے ہوتا کہ بادشاہ میں نوکری چاہیے بادشاہ کہتے ہیں کی قابلیت ہے جس کو تو نوکری مگنا ہے اس سے کہتی میں پہچان رکھنا اس سے کہ بڑی گالے آگا نوکری تیری ہوگی ہو سکے جی ڈیوٹی کی ہونا کہ جا میرے گھوڑیاں نے استبالے چنے میرے گھوڑیاں دی راکھی کا انہوں نے حفاظت کا کچھ ٹائم لگا بادشاہ گیا ہو سکے بھئی سنا تیری ڈیوٹی کیسی ہو سکے اچھی ہے بادشاہ اپنا سارے کو اچھا گھوڑا منگوایا وہ نے اتنے ہاتھ رکھ کے بعد سے پوچھ رہے کی پہچان کر رہا ایک ایسا توجہ ہے اس کے بادشاہ نسلی ہے اصلی نہیں نسلی ہے اصلی نہیں اس کا ٹھیک ہے جی تو گھوڑا خریدیا گیا سی انہوں بادشاہ اس بندے بلایا اس کا کہہ گیا گھوڑا نسلی ہے اصلی نہیں گل دس اس کا جی بالکل نسل چنگی ہے لیکن جدو جمعیا سی ماں مر گئی سی تو گاں کے دودھ تے پالیا بادشاہ کا کی تین چھٹی ہو تو پوچھ رہے سیاحیاں کی میں بادشاہ کے سیاحیاں کی میں اس کا بادشاہ سلامت گھوڑیاں دی عادت ہوتی ہو گاس اٹھا کے منہ تھلے نہیں رکھ رہے منہ تاں کر کے کھاتے ایک گاس اٹھا منہ کر کے چکتا سی یہ گاواں دی عادت ہوتی ہے اس کا ٹھیک ہے تیری ترقی ہو گئی ہے تو چھڑ دے تیری ڈیوٹی میرے محل تے تو میرے محلے چ رہنا ہے بادشاہ ہونا 2-4 بھیڑاں کپڑے ایک تحفے چ دیتی گا تحفے چ کی دیتا بیٹا دا گوشت 2-3 بھیڑاں دمبے ایک کر کے نہ کر لے جایا تیرا نا انعام اس نے بڑی گالی مہربانی سلوٹ ماریا وہ ڈیوٹی لا کے کچھ عرصہ گزریا بادشاہ کیا کہ تو گل پوچھنی ہے انہوں نے سچی دسی
اس آخیا میری بیوی بھی پہچانے، اس آخیا پہچان لیا، اس آخیا کیویں، اس آخیا بادشاہ سلامت یہ کپڑے لباس اٹھن بیٹھ یہ سارا ہے باپ شدادیاں والا، پر یہ باپ شدادی ہے نا ایک سے اور قبیلے دی۔ بادشاہ اپنی ساس نے بلایا دوسرے ملک کی سی اور پوچھا بھئی جڑی میری بیوی یہ تہاڈی بیٹی ہے؟ اس آخیا نہیں۔ اس آخیا کیویں؟ اس آخیا جڑی بیٹی میری نال تیرا رشتہ طے ہویا سی وہ مر گئی سی، اچھا تیرے نال اپنا تعلق قائم رکھنے واسطے اپنے نوکراں کولوں ایک بچی اڈاپٹ کیتی سی کہ چلو ساڈا تیرا تعلق قائم رہے، یہ وہ بچی ہے۔ اس نے آخیا سیاحیا کیویں تو ہم دس رہے ہیں پہچان کی ہوگی جڑا میں شروع تو گل کی تھی وہ اتنے گل کر رہے پہچانیا کیویں؟ اس آخیا بادشاہ پہچانیا انجے کہ کپڑے تے اندے بادشاہ رانیاں والی پر نوکرانیاں نال روز لڑتی آئی، یہ اونچیاں نسلاں سے بندیاں دا کام نہیں ہوتا نوکراں نال روز لڑنا۔ سمجھ آئی؟ اس وقت کچھ بھیڑاں لگیاں، بادشاہ نے کچھ بھیڑ بکریاں اور کچھ گوشت کچھ کپڑے انہوں نے دیکھے رہ گا۔ ملازمہ نہ روز لڑنا اور انہوں جیتنا یہ نوکرانی سے نیت عادت ہوندی، یہ اونچیاں بندیاں دے کام نہیں ہوندے۔ میرے ہوتے میں حضور دی حدیث پیش کرنا، میرے نبی دے غلام حضرت انس فرماتے ہیں میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی، ایک مرتبہ بھی میرے آقا میں نے جھڑکیا نہیں۔ فرماتے ہیں میرے کو ہزارہ غلطیاں ہوئی، غلطیاں میں کرتا رہا، میں نے حضور کام بھیجے سن تو میں بھول جاتا سا، حضور کام بھیجنا بجائے کام کریا تو میں بھول کے بچے کھیلنے لگ پڑا، عمر بھی چھوٹی سی، حضور پیچھو آ جانا تے میری گردن تو پکڑ کے فرمانا انیس تیرے کو کام بھیجیا سی، وہ سرکار میں بھول گیا تے حضور مسکرا بیٹھا۔ حضور نے ایک مرتبہ بھی میں کو جھڑکیا اور حضور دی پوری سیرت اچھ نہیں ملتا کہ نبی علیہ السلام نے کسی کو جھڑکیا ہوئے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی صاحب جنگ احد کھڑے ہوئے تو حضور نے ہاتھ چھڑی سی، آپ نے ایک چھڑی ماری اور فرمایا کہ سب صدیقہ صاحب سیدھا ہو تھوڑے کے سن جوش کے جہاد چنا دنیا کو تھوڑا آگے سن حضور نے چھڑی چبو کے فرمایا پیچھے ہو اور نے کہی تھی یا رسول اللہ تسی چھڑی چبو کے میں تکلیف دیتی ہے میں بدلہ لینا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے پھڑ چھڑی تے بدلہ لے، اس نے کہا یا رسول اللہ بدلہ تو میں لینا ہے پر میرے تے قمیض لائی تسا قمیض بائی ہے تو حضور نے سینے تو قمیض ہٹا دی تھی، دوڑ کے حضور نے سینے نہ لپٹ گیا کہ کہتے نے سونیا میں کوئی بدلہ لینا سی۔ یعنی نبی علیہ السلام کا انداز ایسا بادشاہ نے اس کو بھیڑ بکریاں کپڑے انعام دیتے تے ان واقعہ میں تو میرے نام رہا کر تو میرا وزیر ہے۔ کچھ عرصہ گزریا بادشاہ کیا میں نے پہچانے اس نے کہیں پہچان کے اس نے کہتا سو سکتا تسیدہ نہیں توجہ ہے کوئی اس نے کہتا تسیدہ نہیں پاتا اس نے کہتا سو سکتا پر میں لکھ دے وہ میں جو دس یا غصہ نہیں کرتا اس نے کہتا لکھ دینا غصہ نہیں کرتا میں جان دی امام میں 10 کی میں پہچانی توجہ ہے نا اس نے کہتا بادشاہ سلامت کسی کسی چروائے دے پتر بادشاہ نہیں اس نے کہتا پہچانے آپ کی بھئی اس نے کہتا گالے میں بادشاہ کے بادشاہ ہستی تقدس دیئے جدو بھی کسی انعام دیں یا زمین دیں دیں یا جائداد دیں دیں یا زار دیں دیں یا موٹی دیں دیں تو اسی جدو بھی دیتیاں نے بیٹھنے ہی دیتیاں نے کوئی سمجھ آئیے لہذا عادت دس دیئے کہ نہ بڑا تعلق کس خاندان عادتہ اظہار کر دیا ان کے بندے دا تعلق کس خاندان اور عادتہ دس دیا وڈی گڑی نہیں دستی کہ بندہ کون ہے مربع نہیں دستے بندہ کون ہے پتہ نہیں کہ تھوڑا لگ گیا ہوئے عادتہ دستیاں نے بندہ کون ہے ساتھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غبار آسمان تک چڑھ جاتے غبار ہی ہوتا ہے ہیرا گردش بھی ہوئے تھے ہیرا ہی ہوتا ہے عادتہ دستیاں نے بندہ آیا اور بیٹھ گیا حکیم صاحب ہے حکیم صاحب نے مرض ہے
اسلامک ہسٹری جو ایک واقعہ سنا رہے ہیں. حکیم صاحب نے جو مرض ہے، حکیم صاحب کہنے پتر شہد لیا تے میں دوائی بنا دیا. بندہ گیا ہو سکتا کہ پورا میں مدینہ پھر آیا میں نے شہد نہیں ملیا. انہیں کہا مدینے تو باہر نکل ایک قافلہ آ رہا ہوگا، اس قافلے کا جڑا سردار ہے نا اور آنکھی تینوں شہد دے دے کو شہد مل جانا ہے، انہاں کو لگ جانا ہے. بیٹا ہے گھروں لسی وہ نہیں منگا، بے شک بیٹا ہے گھروں لسی وہ نہیں منگتا. وہ تو ہی بندے منگتے ہیں جنہوں کو شہد لب جانی ہوئے، جنہوں پتا ہوئے بھائی نہ کو 4 بجے آپ رکھی ہیں نا جی لسی کسی لینی ہے تو ہی لینی ہے. جنہوں پتا ہے کہ انہوں نے باڑے چو بیٹھا نکل دیا تو کون بہانا لے کے جاتا میرے بھی لسی لیا. اس دسیا میں جڑا قافلہ آ رہا ہے نا وہ چھوٹے لوگ کچھ شہد مل سکتا ہے. ہاں بندہ چلا گیا کہ دیکھیا قافلہ موجود ہے، خوبصورت ہے بندہ، اس قافلے کا سردار ہے، وہ دیکھو پیش ہے. ملک شام کو قافلہ آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں نے تھوڑے جو شہد کی ضرورت ہے. انہوں نے فرمایا برتن ہے بھائی توجہ ہے تھوڑی. اس شخصیت نے، اس ہستی نے، اس محمد مصطفیٰ کے صحابی نے، اس غلام نے کیا برتن ہے؟ انہوں نے کیا برتن ہے؟ توجہ ہے حضرات، لیکن نہیں تھے نہیں برتن دے ہیں وہ میرے کول کوئی نہیں. انہوں نے فرمایا اپنے نوکر میں بلا جڑا ہے جی جس گھڑے میں شہد ہے نا وہ گھڑا ہے انہوں نے چاہے. وہ جڑا نوکر سی نا انہوں نے وہ کھڑا رہا. آپ فرماندے نہیں جانتا نہیں، وہ ہستی فرماندے نہیں جانتا کیوں نہیں وہ شہد ہے. اس سے کہنی اٹھ تے گھڑے میں دو ایک ان دے چھلیا تے پہلا سری رانا توجہ ہے کہ کوئی نہیں. میری ایک پاس ایک گھڑا ہے، دوسرے پاس دوسرا گھڑا ہے، ایک انہوں دے چھڑیا تو مجھے تھلے ڈر جانا ہے. یا فرماتے تو میں ہی دے چھڑیا. وہ بندہ اور لین اللہ اتھی کھلوتا ہے یہ گل تو فرماتے تو میں ہی دے چھڑیا. وہ مڑ کھلوتا ہے، نوکر کھلوتا ہے. آقا پوچھ رہے ہیں، وہ صحابی رسول پوچھ رہے ہیں، وہ ہستی پوچھ رہے ہیں مڑ کیوں نہیں جاتا؟ وہ سکھری ہونے اس تو نہیں جاتا. میں تو بڑھ چیڑے کوئی نہیں دو میں چل کے نہیں اٹھا سکتا تو اٹھ بھی دے دے گا. وہ بندہ دوڑ پیا، بندہ دوڑ پیا. اس جا کے وہ اٹھ لیا کہ اٹھ دیتا وہ لے کے ٹر پیا. کہ آپ فرمانے دوڑیا کیوں؟ اس نے کہا میں نے شک پیا ہے وہ شک ہے میں یہ لے جا نہیں سکتا تو تسا فرمانا ہے تو بھی ٹر جا. گل سمجھ رہا ذرا کو کی فرما دے. انہوں نے فرمایا کہ ٹر جاندوں تے آزادی مل جانی ہے چھے تا غلام ہے. آزاد ہو جانا ہے ٹر جاندوں نے. ہائے 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 کیا کہنے اس بندے دے عقیدے دے. اس نے کہا سنیا ٹر جاندا آزاد ہو جاندا لیکن تمہاروں نوکر اور لب جا سر سر بینک تواڈے ورگا اور کوئی لبڑا میں اس تو جانا نہیں چاہتا. تواڈے نوکری دے دا جو آنکھیں میں جانا نہیں چاہتا. نوکر ہیں رکھنے ہوتے نا. ویسے نوکرہ بھی چاہیے ہے بندے تو پتر بان کریں. لیکن بھائیو رہی تو فٹیاں لوگاں دے نوکرہ نال طریقے ہوندے. مولا علی بات یہ ہستی جنہوں نے کام کیتا ہے نا ان اس ہستی دا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہستی حضرت عثمان غنی تاں جو غنی آکھیا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی جنہاں شہد منگے تھے اٹھی لے چھڑ دے اور حضور مال منگڑ تے آپ 700 اٹھ پیش کرتے ہیں. 700 اٹھ حضور کی خدمت پیش کر دیتا. ایک الگ واقعہ ہے. حضرت محترم مولا علی پاک سرکار ناڑو دا نوکر ہے دکان تے گئے. دکاندار کو کہتے ہیں ایک سوٹ دے قیمتی تے ودیا ایک ساتھ جا دے. آقا نہیں سوچ لی کہ ساتھ ہونا لیا ہونا ہے نوکر واسطے چنگا لیا ہونا ہے اپنے واسطے. لیکن نہیں جدو آپ نے سوٹ لے لے کپڑا لے لیا
اچھا پڑھ کے آپ نوکر کو فرما دینا ہے تو سلا سادہ فرما دینا ہے میرے واسطے سلا سے نوکر آتا ہے کہ امیر المومنین تے تسی ہو یا فرما دینا میری عمر بڑھاپے دی ہے میرے واسطے اچھا دوسرا ایڈا فرق کو نہیں رکھتا تو جوان ہے تیرا دل خوش ہوئے گا اچھا پہن کے تو اچھا پا اے لوگ نے جڑے اپنے نوکروں نال سلوک اچھا کرتے ہیں بیت المقدس تو باہر نکل کے بیت المقدس تو باہر نکل کے عیسائی پادری اور عیسائیاں دے تمام لوگ کھڑے کہ مسلمانہ دا امیر آ گئے 90 لاکھ مربع میل دا فرما روا جیدے نام کی حیبت تو کیسا وہ کس طرح لرز دے وہ آ رہے ہیں لوگ باہر کھڑے مسلمان بھی سارے تختے کی میں ایک بندہ اٹھنے اٹھتے دوجہ بہار پڑی عیسائی پوچھتے جی اے جنا اٹھنی تے ایک وڈا امیر المومنین ہے مسلمان کہتے نہیں جس بہار پڑی ہے ساٹھے ہو نے اٹھتے تھے انہوں دا غلام بیٹھا ہے انہوں کہہ دی کی وجہ ہے کی گالے انہوں فرمائی وجہ ہے کہ جدو مدینیوں ٹورنٹ تے اٹھنی سی ایک تے بندے دو سب میرے امیر المومنین نے انصاف کیتا ہے کہ اگر دو میں پہیے تے اٹھ نر زیادتی ہے تے جو میں کلا بما تے نوکر نر زیادتی ہے بھئی واری واری تو جی بھئی باری باری بیٹھنا ہے تو ہون واری آ گئی ہے اچھا ہوئے تے انہاں یہ بھی ہو سکتا کہ یار ہون کو بندے آ گئے ہیں تو میں نکتے با اب کوئی عیسائی نے ہوئے دے پہلے میں نکتے بہادرہ پروٹوکول بن گئے تے جنہ نے عیسیٰ دیا نا جھوٹیاں تے بناوٹی وہ کام کر دینے ہی ہو جائے تے جنہ نے اس گل دے بھروسہ ہوئے نا کہ وَتُ عِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ کہ عزت کے سونے رب دے آتے جو آتے ہیں یہ رب دیتی ہے تے تھلے اٹھتے لڑو نہیں گھٹ بندے دی پہچان اس کی عادات اور اس کی اتبار کو ہوتی ہے اس کی عادتہ دستیاں نے کہ بندہ کیسے اس کا قبیلے کس نہ تعلق ہے اور قوم کے نہ تعلق ہے اللہ فرما دے جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا قبیلے بنائے ہیں تعارف واسطے ہر قبیلے دی اپنی خصلت ہوتی ہے ہر قبیلے دی اپنی عادت ہوتی ہے بھئی بیلیوں ساتھی رحمت اللہ علیہ تو کسی پوچھا پر سید کون ہوتا ہے ہر قبیلے دی پہچان ہوتی ہے تو ساتھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید کا شجرہ بیکھن کی لوڑ کو نہیں ہوتی سید کا سیفود کے ہویدہ شواد حضور خلق محمدی و کرم مرتضی جدے جو حضرت علی کی کرم اور محمد مصطفیٰ کے اخلاق دی خوشبو آوے وہی سید ہوتا ہے کیونکہ جس بوٹے ہوتے پھول لگا ہوئے دی خوشبو آنی چاہیے تھا کم یزید نے کرے جا کے میں حسینی وہ کیسا حسینی ہے جنہیں کم سارے یزید آئے جس قبیلے نال جس قوم نال تعلق ہوئے وہ دی تو انسان کی پہچان ہونی لیکن جیڑی عظمت ہے بڑائی ہے وہ دی بنیاد قوم نہیں اللہ اس کا اگلا حصہ آیت آئے ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اچھا ہوئے جڑا رب دے نزدیک متقی زیادہ ہے حضرت محترم حضرت طارق بن زیاد غلام نے طارق بن زیاد اسلامک ہسٹری دے بہت بڑے جرنل فاتح اسپین حضرت طارق بن زیاد حضرت موسیٰ بن نصیر غلام نے حضرت اسامہ بن زید غلام نے حضرت حسن بصری غلام نے حضرت امام ابن سیرین غلام نے حضرت بلال حبشی غلام نے حبشی نے سیاہ خان نے یہ جنہ بندیاں دے منال ہیں حضرت طارق بن زیاد کی قوم بربر ہے یہ بھی حبشیت کا ایک قبیلہ ہے کالے حبشی لیکن اسلام نے انہوں نے گھٹایا نہیں اسلام نے انہوں نے عزت عطا فرمائی کیونکہ انہوں نے بارگاہ خدا بندی تقوی بڑا مضبوط سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بلال بن رباح حضرت عمر فرماتے سن کہ
ابو بکر سیدنا وعاتق سیدنا، ابو بکر بھی ساڈا سردار ہے تے جنوں خرید کے آزاد کیتا تو بلال بھی ساڈا سردار ہے۔ حضرت بلال حبشی، ایک منظر مکے دیاں گلیاں نے وہ بھی تکیا ہے کہ گلے وچ رسی ہے، بچیاں پھڑی ہے، گھسیٹ رہے، بلال چپ کر کے پیچھے چل رہے۔ دوسرا منظر مکے دیاں گلیاں وہ تکیا ہے، سارے سردار تھلے کھلوتے، بلال کعبے دے اوتے کھلوتے۔ بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اس وقت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت کچھ لوگوں نے سر جوڑے، اپنا منہ جوڑے تو انہوں نے کہا یہ کمال ہو گئی ہے، اتنے بڑے بڑے سردار تھلے کھلوتے، اے حبشی غلام ہوتے چڑھ گئے۔ اس وقت اللہ نے جبریل کو نازل فرمایا کہ جاؤ میرے باپ، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به الارحام۔ لوگوں، اللہ نے تانوں ایکو جان وچ پیدا فرمایا، کلر کی بنیاد تے کوئی کسی نے بڑھائی نہیں بنی، دا کالا رنگ ہے وہ چھوٹا ہے، دا چٹا ہے اونچا ہے، نہیں۔ مفسرین علماء فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جس مٹی جو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا، اس مٹی کے ذرات جتنے کلر آئے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد چاہے، وہ سارے کلر کالا، سفید، گندمی، حضرت آدم کا اپنا رنگ گندمی سی، یعنی انسان کا جڑا اوریجنل کلر ہے نا وہ گندمی ہے۔ لفظ آدم کا معنی یہ ہے گندمی رنگت والا، ٹھیک ہے جی۔ یہ رنگت اس کوئی بڑائی، امام علی رضا انہوں رنگ کالا سے، یہ سمجھ آگئی تھا؟ ائمہ آل محمد ایک امام رضا کو دلنا جنہ ایران چھوڑا امام رضا انہوں رنگ کالا سی، تو کی سمجھ لو کہ انہوں دی امامت جو انہوں دی سیادت جو انہوں دی عصمت کو فرق ہے؟ گرامی قدر احباب، رنگت اچھ کوئی کمال نہیں، قبیلے اچھ کوئی کمال نہیں، کمال تے توڑی عادتہ دس میں، توڑے عقائد دس میں، توڑے نظریات دس میں، بندے نال توڑے رویے توڑا تعین کرنا ہے کہ بندے کس قسم دے جدو رب ہی چاہتے ہوئے تو اسی سنیا نہیں غازی علم دین شہید کون ہے؟ پتہ کہ نہ کون ہے؟ ترخان نہیں، ترخان نہیں، لیکن اسا اس چیز پڑھیا ہونا ہے کہ جنہوں میانی صاحب قبرستان ہے چونہ دا جنازہ پیا سی نا تے سید جماعت علی شاہ ہے، سید جماعت علی شاہ ہے، وہ سید نے محدث بھی نے، مفسر بھی نے، قرآن دے حافظ بھی نے، تے لکھا مرید نے انہوں نے، لیکن جدو آپ آئے تے انہوں فرمایا بھی دے پیران کو کفن کھول ہوئے دا، تو بندیاں انہوں نے پیران کو کفن کھولیا تے سید جماعت علی شاہ اور اپنے ہوٹ انہوں نے پیران تے رکھ دیتے اور یہ تو پیران تو بہت سالے آتے بندیاں کہ شاہ جی تو یہ سارے تے منہ چمنے پہ ہے، فرمایا منہ دیتا چمنا ہے مدینے آ رہا سازا یہ حق ہے کہ دے پیر چم کے دنیا رو دس یہ جڑا اونچا ہو جائے نبی دا نوکر ہو جائے سی دے پیر پہ چمنے ہوتے ہیں۔ قبیلے دار ابو لہب قریشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، مطلبی بھی ہے، مکی بھی ہے، تے بلڈ دے اعتبار نال دا تعلق نبی نال بھی یعنی بلڈ وچ وہ بھی ہاشمی ہے نا، لیکن اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب متب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، وہ دا بلڈ دے کام آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام دا سکا پتر کشتی سے اگے آ گیا، یا اللہ نے میری جبالا، اللہ فرمائی انہو لیس من اہلکا، اے اور تیرا نہیں رہا، کیونکہ دے عمل نہیں تیرے ورگے عادتہ اور اعمال اس چیز کا تعین کرنے کے بندے کا معیار اور اس کا مرتبہ کیا اپنے حسب نسب سے مان نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کسے عربی کو کسے عجمی دے، کسے گورے کو کسے کالے ہوتے، کوئی بڑائی نہیں۔ آخری خطبہ حضور نے جو خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا، حجت الوداع دے اندر میرے نبی پاک سرکار نے
میں حدیث پڑھ رہا نا، حضرت زکریا علیہ السلام آپ لکڑ دا کام کرتے سن، حضرت ادریس کپڑا بنا دے سن. توجہ ہو گئی. وَعَلَّمْنَاهُ الصَّلَاةَ الْمُوسِلَةَ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہ بنا دیا. حضرت سلیمان کپڑے دے تھیلے سیدھے سن. تو کوئی مائی دا لال نہ رکھے بھائی وہ کمی نے تو نیچ کم کر دے. نبی بکریاں بھی چرا دے رہے. عزیزو رزق حلال دے حصول آستے باعث اسے بھی پیشت اختیار کرنا یہ جرم نہیں، عادتاں کبھیاں نہیں ہونیاں چاہیے. سمجھ آئیے کہ کوئی نہ عادتاں کبھیاں نہیں ہونیاں چاہیے. کوئی کمی نہیں، اللہ کی نظر ایک سب انسان برابر نہیں. کبھی سنیا ہے کسی مولوی دسے ہوئے بادشاہ سے پورشن دو ہونے لے، ایک کمیاں دا ایک چودھریاں دا. کبھی سنیا ہے اپنی مسجد دو پورشن میں بیٹھ کئی سب کچھ وڈیرے وڈیرے بندے کھلو ہے تے دوجے جڑے پیچھے کھلو ہے تو جڑے تھوڑا چندہ دیتے ہیں. کبھی سنیا ہے نہیں ہوئے گا. اللہ دے گھر وچ اتھے بھی برابر نہیں، اللہ دے گھر وچ بندے اتھے بھی برابر ہو. تے نبی دی نظر وچ اسی مقبول ہونا ہے، حضور دی نظر وچ اوہی مرتبہ بلند ہونا ہے. عزیزہ جس محمد مصطفیٰ دے غلامی زیادہ دیر کر کے اور حضور کو من کی زیادہ ہوتا ہے. اس چیز تے کوئی وڈیائی نہیں. سید و بن نور اسلام کا بیٹا اونچا کرو بابا چاہ رہے باغ بنا انہو عمل غیر صالح، تیرے عمل نہیں چنگے، تیری کوئی بات نہیں اس بیڑی. بھائیو گل مک گئی ہے، گل یاد کر لو. نہ سب کام ہونا جے نہ سب کام ہونا جے. یہ ہندہ ہے ایسا یہ ہوتے میں پھر کسی روشنی ڈالا گا کہ سب نصب کتنے جا کے ہونا ہے. لیکن پہلی ترجیح سب سے نصب نہیں، پہلی ترجیح ہے کہ بندہ اللہ اور اس دے رسول نال کمٹمنٹ کتنی رکھتا ہے. علیدہ نہیں بندار یاد فرما لو میرے دوستوں میرے علیدوں، یہ بھی ایک قسم کی بت پرستی ہے. میری قبیل میرا قبیلہ میری قوم، میں نسل پرستی چھڑ دے ہو. میرا فلانا قبیلہ کی میرا فلانا قوم ہے جی میری ہے جی گل میں جی فلانی بڑے چھڑ دے. بت پرستی کرے گی یہ بھی اپنے اندر ایسا بت بنائے گا. اے میرا پیر ہے دوجہ نہ میرا تعلق کوئی نہیں، اے میری جماعت ہے دوجہ نہ میرا لین دینی کوئی نہیں، اے میرا قبیلہ ہے دوجہ نسل کی سمجھیاں. اے چھڑو وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تو مسلمان بنایا. الکفر ملت واحدہ، کفر ملت واحدہ نہیں تو مسلمان بھی انہیں مقابلے ملت واحدہ بن جاؤ. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمائیں گے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی جناب کنی زمین آئی پڑی قبیلے کہڑے دے بٹی ہو جی ایسی بٹیاں جگہ لگ جاؤ تسی کھرل ہوگی لگ جانی بٹے تو حساب کو نہیں لینا نہیں تو بڑے کھرل ہو لگ لیا تو شاہ جی ہو رہی ہو تو اڑے گل گل ہی کوئی کرنی ہے سیدھے لگ جاوے کیوں نہیں نہیں یوم یقوم الحساب اسے حساب ہونا ہے. تو میں یہ اپنے بیلیاں کو تقریباً روز آتا کہ آ جڑے سڑے فوٹا بڑے جنادے پڑھ دے نا آکے سیاستدان سنے فوٹا جنادے پڑھ دے. کبھی کسی سیاستدان کو وضو کرنے میں کیا ہوگا بھائیہ انہوں نے وضو بھی لوہے دا ہوں ٹوٹے ہی کری جی کو سمجھ آئیے کوئی نہیں گئے لوہے دے وضو والے ہوں جناب ٹوٹے ہی کری اور کریے تے ٹوٹنا ہے. انہوں نے کہہ کرو بندہ کبرے ڈر کے ادھر مہربانی کرے ہے ذرا ایک خون تک کی تھی جو ہاتھ تھوڑا کرے ہے سڑا بندہ ہے کرن گے ہاتھ تھوڑا وہ کرن گے کسی سیاستدان دا آگاں کام بھی کوئی نہیں. پتر سیاست پیچھے آنے لڑیاں رکھی رکھو تسی کی تعلق جنہ جنہ بڑھا ہے اپنا میں تے نہیں نہ آندا تسی او ہن بندوقاں کڈ لو گنا کڈن دی لوڑ
جنہوں نے پٹوار خانے بھی کام نے, جنہوں نے تھانے کام نے, اتنے اور مولویاں تے جانا کوئی نہیں. اتنے جانا چودھریاں انہوں کو چھڑانا ہوتا ہے, لہذا انہوں نے کوئی لو ہے اپنی جیویں کی تھوڑی ہے بنا کے رکھو, بڑا گزارا بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ نہ سمجھا رہے کہ سارے قبلہ و کعبہ نے, قبلہ و کعبہ ساڈا مکے تے مدینے شریف ہے بس. کیونکہ میرے بیلی اور عزیزاں میں پیار نہ درس دے رہا ہوں, یاد رکھ لیں نہ رشتے ضروری نہ یار ضروری دن حشر سے بخششی سرکار ضروری دن حشر سے سرکار ضروری. کیونکہ سنی کا کیسا دن نہ مہینے نہ سال مکڑی ایام نگل حشر جو تیرے لال مکڑی ایام نگل حشر جو تیرے لال مکڑی. سیاستدان ساڑھے میں بڑے بیلی نے, تابعداری کر دینے, نوکری کر دینے, یا کہ اسلام کر دینے, جس کی اور پیار دینے ہم بڑے چنگے ہو, ٹھیک ہے. ورزی پڑھنی آتے ہیں پر باہر نکل جاؤ تجھے سیاستدان سنی چنے ہونا سید کی میں آئی تے میں تے کوئی اینج دا خیال بھی رکھتا جے بھائی حضرت مجھے تو طرف ثانی رحمت اللہ علیہ دی اکبر بادشاہ نہ لڑائی سی. اکبر بادشاہ نال مجھے طرف ثانی رحمت اللہ علیہ دی لڑائی سی, وہ مدیر بنانا چاہتا سی اپنا. سرکار کو اس نے گوالیار اپنی جیل وچ قید کر دیا حضرت مجھے طرف ثانی. انہوں نے پولیس سن حکومت ہے, انہوں نے کہا سرکار کے اس بھی آپ کو تے اسی استعفے دے دیں یہ دنیا کو دن بادشاہ چھڑ دے گی. انہوں نے فرمایا نہ چھڑیا گیا تو سن چھڑیا تے تواڈے نال بیڑیاں انہاں دی جگہ تے آ جائے تسی بھی اور کوئی سمجھا لیں دے بندے دا پتر وڑ تسی بھی چھڑ کے آ گئے تے آپ کھڑا لے کوئی نہیں رہ گئے, لہذا تسی بھی رہ رہو اسی بھی تو لگی ہیں. سمجھ آ گئی تسی بھی رہ رہو ایو سے بھی دبا کے رکھ رہے ہیں. آپ پہ اللہ تعالیٰ کو کرم کرتے ہو سیدھا کام ہو جائے گا, تو کام سیدھا پھر ہو بھی گیا. کبھی کبھی حکومت کو غلطیاں ہوتی ہیں پھر علماء کا حق بنتا ہے حکومت کو سمجھانا بھی ہے, نہ کریا کرو تو پھر علماء سے سمجھانا اللہ کرتا ہے, انہیں ہدایت بھی آ جاتی ہے, سیدھی ہو جائے. لیکن یہ سارا ملک ہے, اس کو پھر چلانا ہے نا, اس ملک کو چلانا ہے, لہذا ملک چلانا واسطے جو چیز چاہیے ہوگی اس کی اجازت شرعی طور پہ ہوگی تو اجازت تھوڑی چاہیے. اللہ کریم کی بارگاہ دعا ہے اللہ کریم سانو حق سمجھن دی اور حق تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. ساڈا پرابلم بڑا ہے مولوی ممبر تے بیٹھ کے گل سچی نہ کرے تے بندے آندے نے نہ مولویاں بھی کوئی نہیں کردا. وہ حضور تے ممبر تے بیٹھ کے سچ کیوں نہیں بولدے تے جے مولوی سچ بولے تو بڑا تے مولوی فساد کرتا ہے. سمجھ آ گئی مولوی کیڑی لوڑے تے کام اس کام کی حصہ لے لے. مولوی سائیکل تے لگا جاتا ہوئے تے اندر کوئی نہیں بھائی نہ مولویاں نہ بھی حال گڈی سے بیٹھ جاتے اندر پاکڑ مسجد دا مال کھاتا گڈی سے بیٹھ جاتا اندر مال مسجد دا کھا کے گڈیاں لے پھر دے سائیکل تے لگا دے نہ بھی کوئی حال تے جو اجڑے چڑھ بیٹھے اندر ہر ویلے اجڑے چ بیٹھا رہتا ہے باہر نہیں نکلیا کر. وہ پارک کے ٹوٹ جاتے اندر اج مولوی صاحب بھی پارک آئے نے خیر تے وہ سمجھ لے کہ وہ کسی تھان تے رہن دے ہوئے اس مولوی مخلوق نو وہ کیویں ایک بات دا شعر ہے نا یار اب یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں میں اللہ ہوتا یا اللہ یہ تیرے سادہ دل مولوی کدھر جائیں انہوں نے کسی بات سے بھی بندے ساتھ ہی رہتے جی بندوق چک لیتے ہیں جہادی ہے گل کرتے ہیں فسادی ہے چپ کر دیتے ہیں آپ کو بولنا جو کوئی نہیں نہ کھاندے دور دے نہ دلی تے بولدے کوئی نہیں. بھائی اور عزیزو مولوی دا کام ہوندا ہے ممبر تے بیٹھ کے گل سچی کرنی, تہاڈا کام ہوندا ہے سننی.
جنی جنہ عمل ہو سکے اللہ وہ دے توفیق عمل دے وما علینا الا البلاغ